پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے والا ایک منظم نیٹ ورک بے نقاب سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گرد نے اپنا نام قاسم عرف حسن اور والد کا نام لال خان بتایا ہے، جبکہ اس کا تعلق افغانستان کی دلوزی قوم سے ہے۔ گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا ہے کہ 10 سال قبل اپنے اہل خانہ کے ساتھ افغانستان سے ہجرت کر کے لکی مروت آیا۔ سال 2025 میں سرح درگاہ میں اس کی ملاقات طالبان کمانڈر کے ارمانی سے ہوئی ہے، جس نے اسے جہاد کے نام پر تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ سیکیورٹی اداروں نے اس اعترافی بیان کی روشنی میں نیٹ ورک کے مزید اراکین تک پہنچنے کے لیے تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کیمپ اب تک قائم ہیں۔ افغان کیمپ ختم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا افغان باشندوں کے معاملے پر ہمیں خیبر پختونخوا میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد خودکش حملے میں ملوث حملہ آور افغانی تھا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اپریل 2025 تک 11 لاکھ افغان شہری واپس بھیج چکے ہیں۔ ہم مزید بم دھماکے افورڈ نہیں کر سکتے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو پیغام ہے، خود چلے جائیں۔ گلشن اقبال نیپا چورنگی میں کھلے مین ہول میں گرنے والے 3 سالہ ابراہیم کی لاش برآمد کر لی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی لاش 14 گھنٹے کے بعد ملی۔ بچے کی لاش نالے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے سے ملی۔ ابراہیم والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گزشتہ رات اس واقعے پر شہر میں غم و غصے کی لہر تھی۔ شہریوں نے ٹائر جلا کر سڑکیں اور اہم راستے بلاک کر دیے تھے۔ احتجاج کے دوران میڈیا وین پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ سندھ حکومت نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا والدین سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ واقعے پر جاری سیاست اور الزام تراشی افسوسناک ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے MSC اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح نہیں کیا جائے گا۔ 30 نومبر تک تقریباً 88,000 گٹروں کے ڈھکن مختلف جگہوں پر لگائے جا چکے ہیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج ڈپارٹمنٹ نے ہیلپ لائن فعال کر دی ہے۔ شہروں گٹروں کی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے اجلاس میں میئر کراچی نے اپوزیشن لیڈر کو نیپا واقعے میں گفتگو کرنے سے روک دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا بچے کی ہلاکت پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاج۔ اپوزیشن اراکین نے قاتل میئر قاتل کے نعروں کے ساتھ سٹی کونسل کی جانب مارچ کیا۔ جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اجلاس کو بطور ایڈمنسٹریٹر چلانا انتہائی شرمناک ہے۔ مرتضی وہاب کو شہر کے بچوں کی اموات پر افسوس تک نہیں۔ میئر کراچی وڈیروں کا چہرہ بننے ہوئے ہیں۔ اجلاس میں کراچی کے مسائل پر گفتگو کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ نیپا حادثہ افسوسناک ہے۔ تمام شہر میں گٹر کے ڈھکن کھلے پڑے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی میں اپوزیشن جماعت اسلامی نے نیپا واقعے میں بچے کی ہلاکت کا ذمہ دار میئر کراچی اور حکمران جماعت کو قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ کی بلدیہ عظمی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ حادثہ نہیں، مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں ہونے والا قتل ہے۔ واٹر کارپوریشن کے عملے کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے۔ بطور چیئرمین واٹر کارپوریشن مرتضی وہاب اس کے ذمہ دار ہیں۔ BRT کے نام پر کراچی کی عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا کراچی کے لوگوں کو بیماریاں دی جا رہی ہیں۔ طویل عرصے کے باوجود BRT پر صرف 30% کام مکمل ہوا۔ یونیورسٹی روڈ پر BRT بن گئی تو جگہ جگہ ٹریفک جام ہوگا۔ ڈیزائن میں خامیاں ہیں۔ گٹر میں بچوں کے گرنے کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے واٹر بورڈ کو ذمہ دار قرار دیا۔ سندھ حکومت پر کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت یونیورسٹی روڈ کو بحال کرے تاکہ عوام سکون کی سانس لے سکے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے آبادی اور وسائل میں توازن ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پاپولیشن سمٹ میں خطاب، کہا نوجوان آبادی کو معاشی قوت میں تبدیل کرنے کے لیے جامع پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی معاشی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور سوشل سیکٹر میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل AI اور آن لائن پلیٹ فارم کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا، پاپولیشن پالیسی پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں مضبوط رابطے ضروری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خزانہ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق پاکستان مصر دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فوجی رابطوں، تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کرنے پر اتفاق۔ مصر کی قیادت کا فیلڈ مارشل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے اور دفاعی تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم۔ ایڈز کے عالمی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ ایڈز کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، ہر شہری تک بیماری کے صحت تحفظ اور علاج کی سہولیات پہنچائیں گے۔ رکاوٹوں کا خاتمہ اور ایڈز سے متعلق رویوں میں تبدیلی عالمی دن کا موضوع ہے۔ HIV دنیا بھر کے نظام صحت کا امتحان ہے۔ جامع حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ علاج تک رسائی، جدید سہولیات اور سماجی تعاون مؤثر رد عمل کی بنیاد ہیں۔ کمزور طبقات تک مساوی علاج و نگہداشت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔